اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال جواب کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کرتے ہیں، یکجا کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں آپ کے سوالات رکھتے ہیں۔ کچھ سوالات ہم یہ پاکستان کے کئی شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، ویڈیو کوئسچنز، وہ بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کام کی؟ وجہ صرف یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں کسی بھی قسم کا کوئی ابہام باقی نہ رہے، کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ ہمارا دین مکمل ہے۔ انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل ہمارے دین کے پاس موجود ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا بہت مقبول اور محبوب نام، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، کئی کتابوں کے مصنف۔ تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری زین العابدین صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ آپ سے گزارش کروں گا قاری صاحب کہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 159 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ۔ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله۔ ما شاء اللہ۔ فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ۔
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری زین العابدین صاحب نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر کہیں آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دیجئے، ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ کیجئے۔ پھر جب آپ کا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمن صاحب کی خدمت میں آج کا پہلا سوال حافظ محمد جمشید صاحب کا سوال ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مندرجہ ذیل کلمات کو حدیث قدسی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، مجھے اس کا حوالہ کہیں ملا نہیں، عذراء کرم اس کی تحقیق کر کے بتا دیجئے۔ اب سوال ان کا یہ ہے، یعنی وہ حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق صاحب، کسی بات کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ شریعت کی نظر میں وہ بات درست ہے، صحیح ہے، اچھی ہے۔ اگر اس کی نسبت ہم نے کرنی ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ کلمات اللہ کے ہوتے ہیں اور زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میری طرف مجھ پر دانستہ جھوٹ بولے، یعنی میری طرف کوئی بات ایسی منسوب کرے جان بوجھ کر جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ ان کلمات میں معنوی طور پر کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن یہ کتب حدیث میں نہیں ملتے۔ البتہ مشکات المصابیح جو حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے،
اس کی ایک شرح ہے علامہ طیبی کی، انہوں نے لکھا کہ قال رأیت فی بعض الکتب، میں نے بعض کتابوں یا کسی کتاب میں دیکھا ہے. ٹھیک. یہی بات شارح مشکات جن کی شرح کا نام مرقات المفاتیح ہے، انہوں نے بھی لکھا کہ رأیت فی بعض الکتب، میں نے کسی کتاب میں یہ دیکھا ہے. حدیث کے طور پر انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا، اور یہ کلمات انہوں نے بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبدی انت ترید وانا ارید، اے میرے بندے تم ایک ارادہ کرتے ہو اور میں بھی ارادہ کرتا ہوں کسی بات کا، ثم لا یکون الا ما ارید، لیکن پھر ہوتا وہی ہے جس کا میں ارادہ فرماتا ہوں. اس کو ترجمہ لوگوں نے چاہت کے ساتھ کر دیا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ وَإِن تَرْضَ عَمَّا أُرِيدُ، اگر تم میری چاہت یا میرے ارادے پر راضی ہوگے تو کفیتک مما فی مما ترید، تو میں تیری چاہت سے زیادہ تمہیں عطا کروں گا. وَإِن لَمْ تَرْضَ مما أُرِيدُ، اگر تم میری چاہت یا میرے ارادے پر راضی نہیں ہوگے تو اتعبتک مما ترید، تو پھر میں تمہاری چاہت کے بارے میں تمہیں عاجز کر دوں گا. ثم لا یکون الا مما ارید، ہوگا وہی جو میرا ارادہ ہے، میری چاہت ہے، میری مشیت ہے. یہی بات قرآن کریم میں اللہ نے فرمائی کہ اذا اراد اللہ ان یقول لشیء کن فیکون، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں ارادہ فرماتا ہے اور وہ امر فرماتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، کہ جب تم کسی ارادے کا اظہار کرو کہ کل مجھے یہ کام کرنا ہے تو مطلق نہ کہا کرو کہ کل میں یہ کام کروں گا، بلکہ یہ کہا کرو کہ انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا. جب اللہ کی مشیت پر چھوڑ دو گے تو اللہ کی توفیق اور تائید اور اسباب تمہارے شامل حال ہو جائیں گے. فرمایا کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم جو چاہتے ہو وجود میں وہی بات آتی ہے کہ جسے رب العالمین چاہتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا کہ فعال لما یرید، کہ جس چیز کا وہ ارادہ فرما لے اس کو کر گزرنے والا ہے، کیونکہ اس کے ارادے کے نفاذ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، حارج نہیں بن سکتی. لہذا ان کلمات میں معنوی طور پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی کتاب حدیث میں یہ کلمات نہیں ملتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ہی کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے، بلکہ آپ نے بات فرما بھی دی یہ کہ یہ کتاب میں تو کہیں نہیں ملتے ہمیں، یہ کسی کتاب میں یہ کلمات، لیکن جو قرآن کریم کی جو آیات آپ نے یہاں پر عطا فرمائی اس سے متصادم بھی نہیں ہے. معنوی، اس لیے میں نے عرض کیا کہ معنوی طور پر کوئی خرابی نہیں ہے اور درست ہے. لیکن جب آپ کسی چیز کو حدیث قدسی کہہ کر ہم بیان کریں گے تو اس کے لیے سند چاہیے. اور وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے قرآن کریم کی آیت بھی فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل واضح ہو گئی بات. عبداللہ صاحب کا سوال ہے اسلام آباد سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حضرت عثمان تشریف آئے مسجد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں
اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا تم سے نکاح کروں اور اس کا مہر وہی ہو جو پہلی صاحبزادی جن کا انتقال ہو چکا تھا حضرت رقیہ کا تھا۔ تو چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ آئیں، پھر ان کا وصال ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا آپ سے نکاح کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی ایک حدیث میں منسوب ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے پاس آئے اور حضرت عثمان کا ذکر آ گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو ملائے اعلیٰ میں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خطبات کا مجموعہ نہج البلاغہ ہے۔ شیخ محمد عبدہ نے اس کا حاشیہ لکھا ہے تو انہوں نے اس کے حاشیے میں بھی یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ اسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک امتیازی شان کے طور پر اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ علماء نے فرمایا کہ پوری جماعت انبیاء میں ان کے تمام انبیاء کرام کے اصحاب میں کوئی ایسا خوش نصیب شخص نہیں گزرا کہ جس کے عقد میں یکے بعد دیگرے کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس گھرانہ تھا، تو چونکہ حضور کی دو نور نظر آپ کے نکاح میں آئیں تو اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا سوال محمد عابد صاحب کا ہے۔ مفتی صاحب، یہ سوال بہت اہم سوال، اس پر توجہ عام طور پہ نہیں دی جاتی، لیکن انہوں نے سوال بھجوایا، بڑا اچھا کام کیا۔ مفتی صاحب، دینی مسائل اور دینی تعلیمات کو عوامی حلقوں میں پیش کرنے کا سنت طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ایسے انداز میں دینی مسائل پیش کیے جاتے ہیں جس سے دین کا وقار مجروح ہوتا نظر آتا ہے۔ بعض اوقات یعنی مثلا انتہائی غیر سنجیدہ، غیر مہذب یا تمسخرانہ انداز میں دینی مسائل پیش کرنا، جس سے ہدایت کا حصول کم اور تفریح طبع زیادہ محسوس ہو، یا پھر سوقیانہ اور بازاری زبان استعمال کرنا۔ ارشاد۔ حنیق احمد صاحب، اول تو جو دعوت دین کا شعار ہے جی، اسے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اے مسلمانوں تم لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، دانش کے ساتھ۔ اور حکمت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جس سے تم مخاطبت کرنے جا رہے ہو اس کی ذہنی، علمی اور فکری سطح کا آپ کو ادراک ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ والموعظۃ الحسنہ، اور جب دین کے بارے میں واعظ و نصیحت کرنا ہو تو پھر اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اپیلنگ مینر، کہ ایسا لگے کہ ہم اس پر کوئی طنز نہیں کر رہے، تعریض نہیں کر رہے، بلکہ ہم دل سے چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت کی طرف آئے، نجات کے راستے کی طرف آئے، اور اس کے دل میں کشش محسوس ہو۔ وہ جیسا کہ شاعر نے کہا کہ وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو ہمیں دلوں کو فتح کرنے کی تدبیر کرنی چاہیے، اور
کوشش کرنی چاہیے کہ بات کسی کے دل میں اترے. بعض اوقات بحث کرنی پڑتی ہے تو فرمایا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہ اگر کسی سے مجادلہ یا مباحثہ کرنا ہے تو اس نیت سے نہ کرو کہ تم اس فاتح بن جاؤ گے، اس پر فتح پاؤ گے، تمہارے ڈنکے بجیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ احسن طریقے سے دلیل کے ساتھ دین کی بات کو پیش کرو تاکہ اس کے دل میں دین کی بات جگہ پکڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعار یہ تھا کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بات اہم ہوتی تو اس کو ایک بار بیان فرماتے، پھر مکرر بیان فرماتے، پھر سبارہ بیان فرماتے تاکہ وہ بات اس کے ذہن میں اتر جائے، اس کی اہمیت کا مخاطب کو احساس ہو جائے. یہ بھی آپ کا طریقہ رہا ہے کہ کبھی آپ لوگوں کو بشارت دیتے، اللہ کی رحمت کی ان کے دلوں میں جوت جگاتے، شمع جلاتے، اور کبھی یہ کرتے کہ آپ کا چہرہ غضبناک ہو جاتا جہاں کسی اللہ کی حد کو توڑا جا رہا ہو. اور اس وقت کیفیت یہ ہوتی کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور اس بات کو بیان کرتے ہوئے اتنے غضب میں تھے کہ کأنما اوصر فی وجنتیہ الرمان کہ جیسے آپ کے رخسار پر انار نچوڑ دیا گیا ہو. تو مختلف کیفیات ہوتی تھیں، لیکن جیسا کہ شروع میں آیت بھی پڑھی ہے کہ جو خاصہ خلق مصطفیٰ ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ رحمت باری تعالیٰ کا فیض ہی تو ہے، یہ اس کا تصدق ہی تو ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تو ان کو تاکید فرمائے گی کہ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہ تم دونوں ان کے پاس جا کر ذرا نرمی سے بات کرنا. اور شان مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ کہ اللہ کی رحمت کا یہ فیضان ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اگر آپ تندخو ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پر جو پروانوں کی طرح نشاور ہو رہے ہیں یہ تتر بتر ہو جاتے، یہ منتشر ہو جاتے. تو حضور کا اخلاق دعوت میں تبلیغ میں ایسا تھا کہ لوگ آپ کی طرف کھچے چلے آتے تھے. اور یہ بھی فرمایا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ کہ بات کرنی ہو تو اچھی بات کرو ورنہ بری بات کرنے سے پہلے خاموشی بہتر ہے. لیکن مفتی صاحب یہاں جو بات جو سمجھ میں آ رہی ہے ہاں استہزاء کا جو انہوں نے متوجہ یہ بہت افسوسناک ہے کہ ہم دین کو تمسخر بنا دیں اور ہم دوسروں کی انسلٹ کریں یا توہین کریں یا دین کی باتوں کا مذاق اڑائیں. یہ تو بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے. ہمارے فقہا نے دین کے استہزاء کو کفر سے بھی تعبیر کیا ہے، لہذا کبھی بھی ہمیں دین کے معاملے میں استہزاء کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. ابتذال اور بازاری انداز جس کو سائل نے سوقیانہ لب و لہجے سے بیان کیا وہ کبھی بھی ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو دین کے داعی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو وہ ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرتا ہے. تو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا وجود یا اس کی دعوت لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرے بلکہ دین کے قریب کرے. اس لیے فرمایا کہ انما بعثتم میسرین کہ تمہیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کے بھیجا گیا ہے.
تمہیں لوگوں کو متنفر کرنے والا، دین سے دور کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، تمہیں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے، تو شعار جو ہے وہ مسلمانوں کا یہی ہونا چاہیے، اور اسی کو ہمیں ہمیشہ اپنی تعلیم میں، تدریس میں، دعوت میں، ابلاغ میں ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کوئی کھلواڑ نہ ہو۔ یا دینی پروگرامز ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، خاص طور پہ رمضان وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں، تو وہاں دین کو ایک تفریح کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے، بالکل تماشا بنا دیا جاتا ہے۔ اگر اس ملک کے جو حکمران ہیں، اگر ان کے دل میں اللہ کا ادنا خشیت اور خوف ہے تو دین کے لیے کوئی کر نہیں سکتے، تو کم از کم اس کھلواڑ کا سلسلہ تو بند کر دیں۔ اس پر نہ کوئی ان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ دولت خرچ ہوتی ہے، صرف یہ ہے کہ دین کو اپنے دل میں اہمیت دیں۔ ٹھیک ہے، اور جو رمضان مبارک جو پرنور مہینہ ہے، جس میں ایک روحانی فضا پیدا ہوتی ہے، تو اس میں پھر تمہیں وہ کام کرنے چاہیے جو دین کی سوچ، دین کی فکر، دین کے مزاج اور دین کے ماحول کے مطابق ہوں۔ جی ہاں، دین کے ماحول کے مطابق ہوں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے آڈینس کو پسند آئیں، کیونکہ آڈینس وہ کنزیومر ہو کر رہ گئے ہیں، تو عوام کی سطح پر نہ آئیں کہ چند اشتہارات لینے کے لیے ان کی سطح پر آ کر دین کو کھلواڑ بنا دیا اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دین کو کاروبار نہ بناؤ، دین کا کاروبار کرو۔ سبحان اللہ۔ دین کو کاروبار کرو گے تو پھر آپ کو خریدار کی پسند کو دیکھنا ہوتا ہے، یا اس کی سطح پہ آنا اس ہوگا۔ کی سطح پہ آنا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نماز اللہ کے تقرب کا کتنا اہم ذریعہ ہے، جی ہاں، اور توحید و رسالت کی شہادت کے بعد سب سے پہلے ارکان اسلام میں نماز کا ذکر ہے۔ لیکن ایک صحابی حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اس نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ وہ امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور مجھے کام کاج پہ جانا ہوتا ہے۔ تو حضور نے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اتنا غصہ آپ کے چہرے انور پر نمودار ہوا کہ کبھی ہم نے ایسے نہیں دیکھا کہ انما بعثتم میسرین، کہ تمہیں تو آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، تم لوگوں کو دین سے دور کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ اگر وہ اپنی تنہا نماز پڑھ رہا ہو فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، جتنی لمبی چاہے پڑھے، رکوع کرے، قیام کرے، سجود کرے، لیکن وَإِذَا أَمَّا قَوْمًا فَلْيَتَجَوَّزْ، لیکن جب وہ کسی قوم کی امامت کر رہا ہے تو پھر وہ نماز کو مختصر رکھے، کیونکہ اسے اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ نفیہم الضعیف والمرید وذی الحاجہ، کہ ان میں بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں، بعض معمر ایجڈ ہوتے ہیں، بعض بیمار ہوتے ہیں کہ زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے، بعض نے نماز پڑھ کے کام کاج پہ جانا ہوتا ہے، تو آپ کو سب کے احوال کی رعایت کرنی چاہیے۔ ٹھیک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کو سوالات یہاں بھی ہیں میرے پاس، لیکن کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ یہ جو طلاق کے معاملے میں عورت مرد سے طلاق کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ مرد سے طلاق لے سکے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا سمجھا دیں آپ۔ جناب والا، طلاق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، کہ نکاح کی گرہ وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، یعنی شریعت نے طلاق دینے کا اختیار اس کو دیا ہے۔ ٹھیک، اب
خدا نہ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر رشتہ ازدواج قائم ہو جائے تو پھر بندہ مومن کی یہ انتہائی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو نبھایا جائے، اس کو قائم رکھا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں، کیونکہ فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ جس طرح سے شوہر کے حوالے سے عورت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح سے بیوی کے حوالے سے شوہر کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور فرمایا کہ تمہارے درمیان مودت اور محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، مودتم و رحمہ، شفقت کا رشتہ ہونا چاہیے۔ لیکن انسان ہے اگر ایسے موڑ پہ آ جائے کہ دونوں کا شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے رشتہ ازدواج کو قائم رکھنا عملاً ناممکن ہو جائے اور شوہر طلاق بھی نہ دے، تو پھر بیوی کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ شوہر سے طلاق کا خلا کا مطالبہ کرے، پیشکش کرے کہ جو میں نے مہر لیا ہے وہ ہم لوٹا دیتے ہیں اور ہمارا راستہ کھلا چھوڑ دو۔ تو اس کے لیے مگر اس سے بھی پہلے قرآن نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ایک حکم یا ثالث شوہر کی طرف سے آئے، ایک بیوی کی طرف سے آئے، اور وہ ایڈجسٹیبلٹی یا دونوں میں موافقت پیدا کرنے کی کوئی تدبیر اختیار کریں۔ اگر یہ اس میں ناکام ہو جائیں تو پھر اگر عورت اپنے مہر سے دستبردار ہو کر خلا مانگے، اور ہم اس صورت میں شوہر سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اذیت رسانی کو اپنا مزاج نہ بنائے، بلکہ اسے بھی چاہیے کہ جب نباہ نہیں ہو رہا تو پھر اس کا راستہ کھلا چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو خلا کی شکل کیا ہوگی؟ جب وہ خلا مانگ رہی ہے، کورٹ جا رہی ہے اور وہ وہاں اپلائی کر رہی ہے، تو خلا حکومت دے گی اسے یا شوہر؟ جی ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے کہ عدالتوں تک جائیں، خاندان آپس میں طے کریں۔ قرآن مجید نے خاندانوں پر ڈیوٹی لگائی ہے، دونوں خاندانوں کے جو بزرگ ہیں، سرپرست ہیں، بڑے ہیں، فرمایا کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، کہ دونوں طرف سے ایک ثالث آئے ایک اور وہ بیٹھ کے معاملے کو کریں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر نہ ہو جائے تو پھر عدالت سے جو رجوع کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے فسخ نکاح کا، اور فسخ نکاح کے لیے یہ لازم ہے کہ جج اس بات کو اسٹیبلش کرے کہ عورت نے جو وجوہ بتائی ہیں آیا وہ ایسی ہیں کہ وہ الزامات درست ہیں، کیونکہ الزام جب تک ثابت نہ ہو جائے، اسٹیبلش نہ ہو جائے، تو وہ جرم کے درجے میں داخل نہیں ہوتا۔ اگر اب تو جج کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کو بلائے، پھر اس کو چارج شیٹ کرے، پھر اگر وہ الزامات ثابت ہوں تو پھر تفریق کرے، یا تو یہ ہے کہ یک طرفہ طور پر کر دیا جاتا ہے جو شریعت کی نظر میں جس کو ہم توثیق اس کی نہیں کر سکتے۔ دین نے کئی تدریج رکھی ہے، ہمیں اسی تدریج کے مطابق معاملات کو حل کرنے کی، سلجھانے کی، نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب کورٹ میں کیس چلا گیا، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ قاضی صاحب کا اب یہ فرض ہے کہ وہ چیک کریں گے کہ یہ عورت کو جو شکایتیں ہیں وہ درست بھی ہیں یا غلط، تو وہ شکایتیں کون کون سی ہو سکتی ہیں جو قاضی صاحب پیش نظر رکھتے ہیں، یعنی مثلا کہ نان نفقے کا خیال نہیں رکھتا وغیرہ وغیرہ؟ مثلا نان نفقہ بالکل نہیں دیتا، ٹھیک، اس کی جائز ضروریات کا خیال نہیں کرتا، وحشیانہ انداز میں مار پیٹ کرتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ازدواجی حقوق کو ادا نہیں کرتا، اس کا راستہ بھی کھلا نہیں چھوڑتا۔ تو ایسے کئی چیزیں ہیں کہ اگر وہ ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر جج، کیونکہ جج کے پاس اسٹیٹ کا اختیار ہوتا ہے،
تو اس صورت میں اس کو ڈیزولوشن آف میرج کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو خلا کا نام دے دیا گیا. خلا میں تو فریقین کا آپس میں کسی بات پر متفق ہوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے عدالت جانے کی ضرورت بھی نہیں، آپس میں بیٹھ کے دونوں خاندان بیٹھ کے راستہ نکال سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ریزولوشن آف میرج یہ پھر آخری درجے میں پھر اسٹیٹ کرتی ہے، اسٹیٹ کرتی ہے. اگر اسٹیٹ جیسے قاضی صاحب نے خلا کی جو ڈگری ہے وہ جاری کر دی، شوہر یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے قبول نہیں ہے، ایسی صورت میں تو ظاہر ہے کہ شوہر کو بلایا نہیں گیا، تو آپ یک طرفہ فیصلہ نہ دیں. ٹھیک، آپ شوہر کو بلائیں، ٹھیک، اور جج کے پاس ریاست کا اختیار ہے، وہ چاہیں تو وزیر اعظم کو 2 منٹ میں فارغ کر دیتے ہیں، اور نہ چاہیں تو یہاں جہاں شریعت کا تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کرتے. تو اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے، بلکہ مطالبہ ہے کہ جو فیملی کورٹس کے جج صاحبان ہوں انہیں کم از کم آئلی مسائل، ازدواجی مسائل، طلاق و نکاح کے مسائل ان کا علم ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ کوئی فیصلہ صادر کرے تو وہ شرعی حدود کی پاسداری کرے. نہیں، یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ججز کی ذمہ داریاں یہ ہوں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی شوہر یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے تو آپ کو طلاق نہیں دی، نہ میں خلا نہ میں دینا چاہتا ہوں، اور آپ کے سارے حقوق ادا کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک، تو ہمارے پاس آتے ہیں. جی ہاں. تو ہم پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس شوہر کو بلائیں، اس کو سمجھائیں ٹھیک کہ آپ ان کے حقوق کو ادا کریں، نان نفقہ ادا کریں، اگر آپ کوئی زیادتی کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں. تو کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس مشورے کو مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہونا چاہیے. بالکل اس سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ مفتی صاحب یہ ہمارے معاشروں میں پھیل رہا ہے، سیپریشن. کوئی طلاق نہیں، کوئی خلا نہیں، لیکن یہ کہ سیپریشن ہو گئی ہے، میاں الگ رہ رہا ہے، بیوی الگ رہ رہی ہے، لیکن طلاق کی بدنامی سے بچنے کے لیے وہ طلاق ولاق کے معاملات پہ نہیں جاتے. اس تعلق سے ذرا آپ قوم کو تعلیم کیجئے. حنیق احمد صاحب اگر طلاق نہیں دی اور 5 سال 10 سال کم یا زیادہ الگ تھلگ رہے، تو اس سے نکاح کا رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے. وہ بدستور نکاح میں رہے گی تا وقتے کہ وہ طلاق دے دے اور عدت گزر جائے، تو اس کے بعد کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ آپس میں نہیں ملتے، یہ علیحدہ رہتی ہیں، اور اس دوران شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی وارث بھی بنے گی، کیونکہ رشتہ نکاح قائم ہے. جب تک رشتہ نکاح قائم ہے تو وارثہ یہ بن سکتی ہے. تو محض الگ رہنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا، لیکن ایک سماجی عمل ہے، ایک سماجی برائی ہے جو ہمارے معاشروں میں، مسلمان ریاست میں اگر پھیل رہی ہے کہ میاں بیوی دونوں نکاح کے مقدس رشتے میں منسلک ہیں. اس کے باوجود جیسا آپ نے فرمایا کہ 5 سال ہو گئے، نہ میاں نے بیوی کو دیکھا، نہ دونوں گناہگار ہوں گے، دونوں ہوں گے، گناہگار ہوں گے. اگر شوہر اس کے تمام حقوق کو ادا کرتا ہے، جی، نان نفقہ دیتا ہے اپنے اسٹیٹس کے مطابق، جی ہاں، اور اس کے باوجود عورت نہیں آتی، تو وہ پھر زوجہ متعنتہ ہے، تو اس کو بلکہ ناشزہ نافرمان کہا گیا ہے. تو اس کے بارے میں ہے کہ پھر اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمے نہیں رہے گا. یعنی اگر ہے تو نکاح میں ہے تو اس کی بیوی، لیکن اس کے ساتھ جا کے رہنا نہیں چاہتی، تو اس کو اسلام نے زوجہ ناشزہ کہا ہے. تو جب تک وہ اطاعت کی طرف نہ آئے تو اس کا نان نفقہ شوہر پر لازم نہیں ہوگا، لیکن نکاح کا رشتہ قائم رہے گا. بیوی یہ کہتی ہے کہ جناب والا مجھے نان نفقہ نہیں چاہیے، میں الگ رہ رہی ہوں، سکھی ہوں، لیکن میں بدنامی نہیں چاہتی، آپ مجھے طلاق نہ دیں.
تو کیا یعنی ایسا ماحول دین دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں، دین تو ایسا ماحول نہیں دیکھنا چاہتا. جی دین تو چاہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنو. سبحان اللہ. دین تو چاہتا ہے کہ دونوں کے درمیان مودت و رحمت کا رشتہ قائم ہو. جی دین تو چاہتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں. ٹھیک. لیکن بعض ناگزیر صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو محض الگ تھلگ رہنے سے رشتہ نکاح ختم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عنی قیمت صاحب کے 1-2 سال لگ رہے اور پھر اللہ نے دل میں ڈال دی اور اس کے بعد اکٹھے. میرے پروفیسر ساتھی تھے، وہ 2 سال لگ رہے ہیں اور پھر آ کر ان کے ساتھ رہنے لگی. ان کے اب ماشاءاللہ بیٹے ہیں، بیٹوں کی شادی ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. تو جب تک رشتہ باقی ہے تو کسی نہ کسی مرحلے پر رجت کا امکان باقی رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر دیکھیے یہ بچوں کی نفسیات ہوتی ہے، یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بروکن فیملیز، ایسا نہ ہو کہ یہ ایک کیا ذہنی طور پر ایک مفلوج بچے وہ جنم لے رہے ہیں اور وہ رہ رہے ہیں معاشروں میں، کہ اماں الگ ابا الگ. یہ کیسے مسائل ہیں یہ؟ میں نے ابھی جمعے میں بیان کیا اچھا کہ ایک شخص انہوں نے تو کہا صحیح واقعہ ہے کہ اپنے بوڑھے باپ کو لے کر، جیسے اولڈ ایج ہاؤسز ہیں، جی ہاں ہمارے یہاں بھی عیدی صاحب نے یا کچھ لوگوں نے بنا رکھے ہیں، جی ہاں وہاں چھوڑ کے آنے لگا. اور یہ جو اس کا ڈائریکٹر تھا کہ اس کو آپ کہاں رکھیں گے، تو وہ اس کمرہ دکھایا انہوں نے. تو وہ جو ڈائریکٹر تھا اس سے جو بوڑھے باپ نے علیہ سلیک کیا، سلام کلام کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس ڈائریکٹر سے کہ آپ ان کو، میرے والد کو کیسے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 30 سال پہلے یہ میرے پاس آئے تھے ایک لاوارث بچے کو لینے کے لیے. یعنی 30 سال انہوں نے اس کو پالا پوسا، بڑا کیا، کامل کیا. تو یہی باپ تھا جو اس بچے کو، لاوارث بچے کو لے کر گیا تھا. آج وہ کامل ہونے کے بعد اسی مربی اور محسن کو وہاں لا کے چھوڑ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خیر بہت ہی یہ دل شکن واقعات ہم بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں. اور ایسی خواتین، رمضان کا پروگرام کرنے کے لیے ہم گئے تھے ایڈی سینٹر، جس طرح کی خواتین نے جو باتیں کی کہ ان کی اولاد، یہ جو لاوارث بچہ تھا نا، جو اس کا حقیقی بیٹا ہے، حقیقی بیٹے اپنی ماؤں کو ایڈی سینٹر میں جمع کرا کر چلے جاتے ہیں. دوسرا واقعہ میں نے اس سے زیادہ یعنی میں کیا عرض کروں. میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک سینٹر نے بیٹے کو اطلاع دی کہ اب تمہاری ماں جو ہے وہ آخری اس کے وقت آ رہا ہے، تو آ کے دیکھ لو. تو جیسے ہمارے ہے کہ بھئی ماں تیری کوئی خواہش ہے، تو وہ آیا، ماں کو دیکھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہو. اس نے کہا یہ کمرے کا پنکھا اگر بدل دو. تو بیٹے نے کہا کہ اب تو آپ کا آخری وقت ہے، تو آپ یہ پنکھا بدل بھی جائے گا تو آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو اپنا وقت گزار لیا، میں سوچتی ہوں کل تمہیں یہاں اگر آنا پڑے تو تمہیں صحیح پنکھا مل جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. درد انگیز واقعات اس شہر میں، اس ملک میں، یہ مسلمانوں کا ملک، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ وبالوالدین احسانا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی روح کانپ جاتی ہے جب خود ہم اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، تو دعا ہی اللہ سے مانگتے ہیں. اب تو یہ گزشتہ ایک آدھ ہفتے میں ہے کہ جی بیٹے نے باپ کو فائر کر دیا، مار دیا، ذرا سی بات میں. جی ہاں، وہ یہ تو خیر وہ تربیت کیونکہ نہیں ہو رہی ہے اولاد کی، تو وہ بھی تربیت گاہیں، ماں کی گود تربیت گاہ ہوتی تھی، ماں کی گود اب کہاں ہے؟ پہلا مکتب ہے، بس پہلا مکتب ہے یہ. تو وہ کیسے اب والدین، اللہ اکبر، یعنی سوچا نہیں جا سکتا کہ والدین کی نافرمانی چہ جائے کہ انہیں کسی سینٹر میں جمع کرا کے چلے جانا. یعنی اتنے دل خراش واقعات ہیں کہ میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا. یعنی اتنی تکلیف ہوتی ہے. سمجھے. آخری سوال آج کے پروگرام کا مفتی صاحب کی خدمت. السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے میرے یہ سوال ہے کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں کیے جا سکے اچھے؟ پروردگار بہروں بر
مفتی صاحب بظاہر یہ چھوٹا سا سوال ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں صبح سے شام تک ہم کون کون سی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ جو آپ سنتے ہیں کہ رحمت حق بہانمی جوید، اللہ تعالیٰ تو کی رحمت تو نوازنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے. ان من الصدقۃ ان تلق اخاک بوجہ طلق، کہ اگر تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملاقات کرو تو یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ، یہ بھی نیکی ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کسی کو مال نہ دو، کسی کو پیسہ نہ دو، کسی کا بوجھ نہ اٹھاؤ، لیکن ایک پیار بھری بات کہہ دو تو فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے. قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کسی کو کچھ دے کر احسان جتلاؤ اور اس کو اذیت پہنچاؤ، اللہ نے فرمایا کہ ایک پیار بری بات کہہ دو، یہ اس سے بہتر ہے. تو ہم تو قدم ہر سانس پر اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہو تو یہ ایک نیکی ہے، الحمدللہ کہو تو یہ ایک نیکی ہے، لا الہ الا اللہ کہو تو یہ ایک نیکی ہے، اور باقی جو کلمات اللہ اکبر کہو تو یہ نیکی ہے. تو نیکی کی تو اتنے وسیع میدان ہیں. سبحان اللہ. راستے کا پتھر اگر ہٹا دیا جائے، بالکل ایک درخت کی شاخ جو سڑک پر آ رہی ہے جس سے عوام الناس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس شاخ کو کاٹ دیا جائے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو. تمیت الاذی عن الطریق، کہ راستے میں جو چیز آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اس کو ہٹا دو، تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے. تو نیکیوں کی تو باغ و بہار چاروں طرف اس کے مواقع اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں، کاش کہ ہمیں توفیق ملے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کا جو کرکس ہے، مغز اس کا، کہ انسان کی خدمت کی جائے اور انسان کی خدمت کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے. بالکل. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہمارے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں، ہمارا جہل ہم سے دور کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح کے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. قاری صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا لہن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. وقت ہمارے آج کے پروگرام کا مکمل ہوا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ تکلیفوں سے نظر پھیر لو ورنہ کبھی خوش نہیں رہو گے. تکلیفوں سے نظر پھیر لو ورنہ کبھی خوش نہیں رہو گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحر و بر